ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر منہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیرا وأعظم اجرا واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ المزمل کی یہ اختتامی آیات، بلکہ ایک ہی آیت ہے اور پورا رکوع ہے۔ یہ رکوع بیان کیا جاتا ہے کہ مدنی دور سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ اس کا پہلا رکوع جو ہے وہ مکی دور سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں مفسرین کہ چونکہ اس رکوع میں فرض زکوٰۃ اور قتال فی سبیل اللہ کا ذکر ہے اور یہ دونوں چیزیں مدنی دور میں ہی تھیں، لہذا یہ رکوع تقریباً 10 سال بعد، یعنی مکہ میں جو پہلا رکوع نازل ہوا اس کے 10 سال بعد مدینہ میں جو ہے یہ نازل ہوا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ان ربک یعلم، تمہارا رب جانتا ہے، انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، کہ تم رات کو عبادت میں اللہ کے حضور 2/3 رات کے قریب، کبھی نصف رات اور کبھی 1/3 رات کھڑے رہتے ہو۔ اس سے پہلے رکوع میں جو حکم تھا وہ نصف رات کے حوالے سے تھا اور اس میں کچھ کمی یا بیشی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرف توجہ دلائی کہ آپ اتنے محب ہوتے تھے رات کی عبادت میں کہ وقت کا صحیح شمار نہیں ہوتا تھا، یعنی نصف رات سے اتنا تجاوز کر جاتا وقت عبادت میں کہ 2/3 رات گزر جاتی، اور کبھی ایسا بھی ہو جاتا کہ نصف رات اور پھر کبھی 1/3 رات۔ تو تعالیٰ نے فرمایا کہ وطائفۃ من الذین معک، اب آپ کے ساتھیوں میں بھی یہ جذبہ تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، تو فرمایا کہ آپ کے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے، یعنی آپ کی اس سنت کی پیروی کرتا ہے کہ وہ بھی رات کو اللہ کی عبادت میں محو ہوتے ہیں۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ ہی رات اور دن کا صحیح شمار رکھتا ہے، یعنی صحیح حساب اسی کو معلوم ہے، جبکہ عالمہ اسے معلوم ہے ان لن تحصوہ، کہ تم صحیح شمار نہیں کر سکتے وقت کا، کیونکہ ظاہر ہے اس دور میں نہ تو گھڑیاں موجود تھیں اور نہ ہی وقت کے پیمائش کے ایسے طریقے تھے جو آج کل موجود ہیں، تو اللہ ہی کو وقت کا صحیح شمار ہے اور تم صحیح شمار نہیں کر سکتے۔ فتاب علیکم، بس اس نے تم پر مہربانی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے آسانی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ آسانی اس لحاظ سے کہ مدنی دور زیادہ مصروف تھا مکہ کے مقابلے میں، کیونکہ ہر طرف جہاد جو ہے وہ جاری تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے بہت مصروف تھے کہ کبھی کسی طرف کسی لشکر کو بھیجا جا رہا ہے، کسی طرف کسی لشکر کو ان کا اہتمام کیا جا رہا ہے، بندوبست کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے دین اسلام کی تبلیغ بھی ساتھ ساتھ جاری تھی، یعنی تبلیغ کے لیے بھی وفود جو ہیں وہ مختلف علاقوں میں بھیجے جاتے تھے۔ تو آپ کی اس مصروفیات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتاب علیکم، اللہ نے تم پر مہربانی کی ہے، فقرؤ ما تیسر من القرآن، پس قرآن میں سے جتنا آسانی سے پڑھ سکو پڑھ لیا کرو، یعنی زیادہ قرات کی اب تم پر پابندی نہیں ہے، جتنا آسانی سے پڑھ سکو پڑھ لیا کرو۔ عالمہ، اللہ کو معلوم ہے
अन सयकून मिनकुम मर्दा, कि तुम में से कोई मरीज भी होंगे, यानी बीमार लोग भी होंगे, और वो भी चाहते हैं कि रात को कुछ ना कुछ अल्लाह की इबादत करें, लिहाजा ज़्यादा तवालत की अब तुम पर पाबंदी नहीं है, जितना आसानी से पढ़ सकते हो पढ़ लिया करो, क्योंकि तुम में कुछ लोग मरीज़ होंगे। व आखरूना यज़रिबूना फिल अर्ज़ि यब्तगूना मिन फ़ज़लिल्लाह, और कुछ दूसरे लोग अल्लाह के फजल की तलाश में ज़मीन में सफ़र पर भी होंगे, यानी तिजारत के लिए भी आते जाते थे एक इलाके से दूसरे इलाके में, और रात को जहाँ क़याम करते थे तो वहाँ ये भी शौक़ होता था कि अल्लाह की इबादत भी करें। दिन में सफ़र करते थे, मसरूफियात होती थी, तो अल्लाह ताला ने इस हवाले से भी नरमी की है कि जितना कुरान मुमकिन हो आसानी से पढ़ लिया करें। और तीसरा ये कि वाखरूना युकातिलूना फी सबीलिल्लाह, और दूसरे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद पर होंगे, लिहाजा रात को उनके लिए आराम भी लाजिम है। अल्लाह की इबादत भी करें तो जितना आसानी से की जा सकती है इबादत उतनी कर लें, उतना कुरान पढ़ लें जितना आसानी से पढ़ा जा सकता है। फ़क़राउ मा तयस्सरा मिन्हु, यानी इसमें से जितना आसानी से पढ़ सकते हैं वो पढ़ लिया करें। और ये कि वक़ीमुस्सलात, नमाज को कायम रखें, व आतु ज़कात, और ज़कात अदा करें। यहाँ नमाज से मुराद 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज है, यानी ये फ़र्ज़ है, इसको किसी सूरत में साकित ना होने दें, सफ़र में हो, जंग में हो, जैसे भी हो। अल्लाह ताला के पैगंबर ने हर हालत में जो है वो सहूलत बयान की है अपने रब की तरफ से। सफ़र में आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने अहले ईमान के लिए नमाज में कसर की इजाज़त दे दी है, यानी कम नमाज पढ़ने की उनको सहूलत दे दी है। और इसी तरह से जंग में भी है, उसमें भी सहूलत अल्लाह ताला ने दी है। बीमार है, खड़ा नहीं हो सकता तो बैठ कर पढ़ सकते हैं, बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ सकते हैं। यानी अल्लाह ने अपने बंदों की हर सूरत में आसानी के लिए जो है वो सहूलत रखी है। तो इसलिए फरमाया कि नमाज को कायम रखें, ये फ़र्ज़ नमाज, व आतु ज़कात, और ज़कात अदा करें। ज़कात फ़र्ज़, यानी जो अल्लाह ताला ने एक निसाब मुकर्रर किया है माल में, उसको हर सूरत में अदा करें, ये फ़र्ज़ है। व अक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसना, और अल्लाह ताला को अच्छा कर्ज़ देते रहो, यानी ये फ़र्ज़ जो ज़कात है उसके अलावा है अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना, जिसकी मुख्तलिफ़ शक्लें हैं, यानी जिहाद फ़ी सबिलिल्लाह में ख़र्च करना है, गरीबों पर, अपने रिश्तेदारों पर ख़र्च करना है, रफ़ाई कामों पर ख़र्च करना है, यानी जितनी भी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं उनमें ख़र्च करना, अल्लाह ताला उसको कर्ज़ करार देता है अपने ऊपर। लेकिन शर्त यह है कि वो हो कर्ज़ हसन, अच्छा कर्ज़ हो, ऐसा कर्ज़ जिसमें अल्लाह की रज़ा जो है वो पेश नज़र हो, तो उस खर्च को अल्लाह ताला कर्ज़ हसन करार देता है। यानी अल्लाह की रज़ा मतलूब हो, अपनी कोई दिखावा ना हो, उसके अंदर रियाकारी ना हो, और इसी तरह से जिस पर खर्च किया जा रहा है उस पर एहसान धरना ना हो। तो इस तरह के खर्च को अल्लाह ताला अपने ऊपर कर्ज करार देता है और ये कर्ज हसन कहलाता है। और अल्लाह इसको बढ़ा चढ़ा कर वापस करता है। अल्लाह से ज़्यादा खरा कौन हो सकता है कर्ज की वापसी में। तो अल्लाह बड़े अजर से नवाजता है, यानी उसको बढ़ा चढ़ा कर देता है। और फरमाया कि वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैर, जो भलाई भी तुम अपने लिए आगे भेजोगे, आगे भेजने से मुराद आखिरत के लिए सामान है, यानी जो भलाई भी तुम आखिरत के लिए आगे भेजोगे, तजिदूहु इंदल्लाह, तुम उसे अल्लाह के यहाँ मौजूद पाओगे, यानी वो रायगा नहीं जाएगी। अल्लाह उसको बड़ी कदर की निगाह से देखता है। और तुम्हारे लिए ये आगे बयान फरमाया हुआ खैरन, वो बेहतर भी है, यानी जो आखिरत के लिए तुम सामान करोगे वो ज़्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए। वह आज़मा अजरा, और अजर के लिहाज से भी बहुत बड़ा है, यानी अल्लाह बढ़ा चढ़ा कर तुम्हें उसका अजर देगा। उतना ही नहीं, आप जानते हैं कि नेकी के हवाले से जो कम अज़ कम पैमाना है अल्लाह ताला का वो 10 गुना है। और इससे बढ़कर यानी इंसान की नीयत, इरादे, जज्बे
یعنی اس پر منحصر ہے کہ وہ 70 گنا دے دے، 700 گنا دے دے، اس سے بڑھا کر دے دے، تو اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب میرے اس عمل کی بڑی قدر کرتا ہے اور وہ مجھے اس سے بڑے اجر سے نوازے گا۔ اور پھر فرمایا کہ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، ان سب نیکیوں کے باوجود اللہ سے معافی بھی مانگتے رہو، اللہ سے استغفار کرتے رہو۔ اللہ کو بہت پسند ہے بندے کا غرور اور تکبر، یہ اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ کسی حالت میں بھی اللہ سے انسان جو ہے غافل نہ ہو اور اس کے ساتھ یہی تعلق رہے کہ اس کا ذکر رہے، اس کی یاد رہنی چاہیے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو یعنی کہ باندھ کر رکھیں، اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ مضبوط رہنا چاہیے۔ اور وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، اللہ سے معافی مانگتے رہو، استغفار کرتے رہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ تو خرچ کرنے کے حوالے سے آپ جانتے ہیں بہت مشہور ہے وہ حدیث مبارکہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جسے اپنا مال اپنے وارثوں کے مال سے زیادہ محبوب ہے؟ تو عرض کیا لوگوں نے کہ یا رسول اللہ ہم سب کی یہی کیفیت ہے، ہمیں اپنا مال اپنے وارثوں کے مال سے زیادہ عزیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا کہ سوچ لو کیا کہہ رہے ہو؟ تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ ہمیں خوب معلوم ہے، ہمیں اپنا مال زیادہ عزیز ہے اپنے وارثوں کے مال سے۔ فرمایا کہ دیکھو تمہارا مال وہ ہے جو تم آخرت کے لیے آگے بھیجتے ہو، اور جو روک کر رکھتے ہو وہ تمہارے وارثوں کا مال ہے۔ تو اس طرف دیکھیں کیسے حکمت سے آپ نے توجہ دلائی ہے، ہمارا مال وہ ہے جو آخرت تک ہمارے کام آئے، اور جو یہاں ہم نے چھوڑ دینا ہے وہ تو وارثوں کا مال ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ یہ شوق ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں قرض حسن میں اچھا جو ہے وہ خرچ کریں اللہ کے راستے میں، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر کس طرح سے اہل ایمان نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثبوت دیا کہ کوئی گھر کا سارا سامان باندھ کر لے آیا، کوئی آدھا سامان لے آیا، اور جو کسی کے پاس گنجائش تھی اس نے دریغ نہیں کیا، اور مسجد نبوی کے صحن میں ایک ڈھیر لگ گیا۔ تو یہ ترغیب دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیات کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضی المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اے پروردگار تو ہی ہر چیز پر قادر ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تجھی سے سوال کرتے ہیں، کائنات کی ہر چیز تیری ہی محتاج ہے۔ یا اللہ ہمارے بھائی چودھری منظور صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ان کو پھر ہمارے سر پر اسی طرح سے ان کا سایہ قائم رکھ جیسے پہلے ہمارے یہاں مسجد میں تشریف لاتے تھے۔ یا اللہ ان کے آپریشن کو کامیاب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی ہمارے دوست احباب بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔